السلام علیکم۔ میرا تعلق معاشرے کے انتہائی نچلے طبقے سے ہے، جہاں لوگوں کو سانس کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے سخت محنت، صبر اور مشقت کرنا پڑتی ہے۔ میرے ماں باپ، بھائی بہنیں ان پڑھ ہیں۔ اوپر سے اللہ تعالیٰ کی یہ خاص مہربانی کہ ہمارے ذہنوں میں اللہ نے عقل نام کی کوئی چیز رکھی ہی نہیں، اس لیے ہمارا دماغ ہمیشہ خلاؤں میں گھومتا رہتا ہے۔ گھر میں لڑنا جھگڑنا ہم لوگوں کا بہترین مشغلہ ہے۔ ہم لوگ آپس میں تو بھیڑ بکریوں کی طرح لڑتے رہتے ہیں، مگر ایک دن بھائی نے ایسا ڈنڈا گھمایا کہ اماں کا بازو ٹوٹ گیا، اور وہ کئی دنوں تک بھائی کو بددعائیں دیتی رہیں۔ بھائی اور ابا جو کچھ بھی کماتے وہ آنن فانن خرچ ہو جاتا تھا۔ مجھ سے بڑی جو بہن تھی اس کی شادی کر دی گئی، اور پھر شادی کے دوسرے دن ہی ہماری بہن کا دماغ آؤٹ ہو گیا۔ وہ خود تو پاگل ہوئی، مگر دلہا جی کو بھی پاگل کر دیا، اور آج تک ان دونوں میاں بیوی کا دماغ چلتا پھرتا رہتا ہے۔ جب میری عمر 12 سال کی ہوئی تو اماں، ابا اور بھائی نے امیر ہونے کے لیے مجھے 50,000 روپے میں بیچ ڈالا، اور ان روپے میں انہوں نے میری منگنی ہمارے خاندان کی عزیز نامی لڑکے سے کر دی۔ مجھے نہ تو منگنی کی خوشی ہوئی تھی اور نہ ہی مجھے شادی کرنے کی خواہش تھی۔ وقت اپنی نظر پر چلتا جا رہا تھا اور میں بالغ ہو گئی تو میرے سسرال والوں نے شادی کا مطالبہ کیا، مگر میرے بھائی نے ان لوگوں سے چند سالوں کی مہلت مانگ لی۔ ایک دن میرا بھائی امجد ایک ادھیڑ عمر شخص کو ہمارے گھر لے آیا، جس کا نام شرافت بتایا تھا۔ میں نے شرافت کا نام تو سنا تھا، مگر اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے ایک آنکھ نہیں پایا۔ امبر، شرافت سے میری دوستی ہو گئی ہے، اس لیے میں اسے گھر لے کر آیا ہوں۔ تم اچھا سا شربت بنا کر اسے پلاؤ۔ بھائی نے آرڈر جاری کیا تو میں شربت بنا کر چلی گئی۔ دوسرے دن شرافت واپس چلا گیا تو میں نے چین کا سانس لیا، لیکن چند دنوں بعد پھر شرافت صاحب ہمارے گھر میں موجود تھے۔ شرافت نے ہمارے گھر کو اپنی ملکیت سمجھ رکھا تھا، لیکن اس میں اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ سب گھر والوں نے شرافت کو سر پر چڑھا رکھا تھا۔ جب شرافت کا یوں بے حجابی سے ہمارے گھر آنے کا سلسلہ شدت اختیار کر گیا تو ہمارے رشتہ داروں نے بھائی، اماں اور ابا کو بہت سمجھایا کہ غیر مرد کو ہاتھ کا چھالا مت بناؤ، ایسا نہ ہو یہ ہتھیلی کا چھالا ناسور بن جائے اور پھر ہاتھ ہی کاٹنا پڑے۔ رشتہ داروں کی اس نصیحت کو اماں، ابا اور بھائی نے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا۔ جبکہ شرافت کا ہمارے گھر میں آنا تیزی پکڑ گیا۔ گرمیوں کا موسم تھا اور دوپہر کے وقت ہم لوگ آرام کر رہے تھے۔ ایک دن شرافت کمرے میں داخل ہو گیا۔ اماں اس کے ہاتھوں میں آموں کا شاپر دیکھ کر بہت خوش ہوئی، جبکہ میں نے کروٹ بدلتے ہوئے دیوار کی طرف منہ کر لیا۔ اچانک اماں نے مجھے پکارا، امبر اٹھ جا بیٹی، شرافت بھائی کے لیے پانی لے کر آ، بہت گرمی ہے، بیچارہ نہا دھو لے گا۔ اماں کی اس بات پر شرافت کا چہرہ مجھے اور شریف دکھائی دیا، اور میں جلدی سے اٹھی اور پانی کی بڑی بالٹی بھر دی اور آنگن میں رکھ دی۔ شرافت نہا کر تیار ہوا اور اماں اسے کافی دیر تک تکتی رہیں۔ اس کے بعد شرافت باہر چلا گیا۔ امبر دیکھو، یہ شرافت ہمارا مہمان ہے، پیسے والا آدمی ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھا کرو، اماں نے مجھ سے کہا۔ مگر اماں، اس کا روز یہاں آنا مجھے اچھا نہیں لگتا، میں نے اماں سے کہا تھا۔ رات ہوئی تو اماں نے کہا، امبر آج آنگن میں پانی کا چھڑکاؤ کر دو اور چارپائی پر بستر لگا دو۔ میں نے ماں کے حکم کی تعمیل کی۔ پہلے آنگن میں جھاڑو پھیرا، پھر چھڑکاؤ کیا اور اماں کی چارپائی کے بائیں طرف چارپائی رکھ کر اس پر شرافت کے لیے بستر لگا دیا۔ پانی کے چھڑکاؤ سے مٹی کی بھینی بھینی خوشبو اور فلک پر ہلکے ہلکے بادلوں کے بیچ جگمگاتے تارے اور ٹھنڈی ہوا نے ماحول کو اور بھی خوشگوار بنا دیا تھا۔ میں مطمئن ہو کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میں نے اپنا بازو اپنے چہرے پر کچھ اس طرح رکھا ہوا تھا کہ سامنے والا یوں سمجھے کہ میں گہری نیند میں ڈوب چکی ہوں، مگر میں جاگ رہی تھی۔ بازو کی اوڑ سے میں نے دیکھا اماں شرافت کے سرہانے بیٹھ گئی ہیں، اور پھر دونوں کوئی خفیہ گفتگو کر رہے تھے۔ میری چھٹی حس نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ آج رات ضرور کچھ ہونے والا ہے۔ مجھے آج نہ جانے کیوں نیند نہیں آ رہی تھی۔ کروٹ بدلتے بدلتے رات کا دوسرا پہر بھی ختم ہونے کو تھا۔ چاند کی مدھم روشنی میں نے دیکھا شرافت میرے سرہانے کھڑا تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ میرے جسم پر پھیرا تو میں جھٹکے سے اٹھ گئی۔ خاموشی سے اندر چلو، شرافت نے میرے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تو میں خاموشی سے اس کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ جب ہم کمرے میں داخل ہوئے
تو شرافت نے دروازے کی کنڈی لگا لی۔ خوف سے میرا رواں رواں لرزنے لگا۔ اس نے مجھ سے کہا، امبر، میں نے بارہا کوشش کی پر تم نے کبھی مجھے کھانسی نہیں ڈالی، مگر آج میں ناکام نہیں لوٹوں گا۔ یہ لو 50 روپے، میں تمہارے لیے ریشمی کپڑے اور کاٹن کے سوٹ لاؤں گا، میں تجھے عیش کرواؤں گا، بس تم میری خواہش پوری کر دو۔ دیکھو میں تمہیں کئی مہینوں سے دیکھ رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں تمہارے لیے۔ وہ اپنے دھن میں بولتا چلا جا رہا تھا۔ نہیں شرافت، میں نے آج تک تمہیں اپنے ماموں جیسا درجہ دیا ہے۔ میں نے خود کو اس کے طاقتور بازوؤں سے چھڑوا کر دروازے کی کنڈی کھول دی اور وہ بھی میرے پیچھے پیچھے باہر آ گیا۔ اماں اٹھو، اماں، میں نے اماں کو جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا ہے؟ آدھی رات کو تجھے کیا تکلیف ہو گئی ہے؟ اماں، وہ شرافت میرے ساتھ، وہ مجھے، بات میرے حلق میں اٹک گئی۔ تو جاؤ، جیسے شرافت کہتا ہے ویسا ہی کرو، اور ہاں، پیسے ضرور لے لینا۔ اس وقت شرافت کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ مجھے اماں پر بہت غصہ آیا۔ پل بھر کو میں نے سوچا ابا اور بھائی کو جگا دوں، مگر شرافت کی پختگی دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا کہ سارے گھر والے شرافت کے غلام بن چکے ہیں، اس لیے خاموشی سے میں نے اپنے آپ کو شرافت کے حوالے کر دیا۔ سورج کی تیز شعائیں میرے بستر پر پڑ رہی تھیں، ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا، مگر میں شرم کے مارے بستر میں چھپی ہوئی تھی۔ اماں نے مجھ سے کہا، اٹھ جا امبر، دیکھ نہیں رہی سورج سر کو چڑھایا ہے، تو نے کام کاج نہیں کرنا ہے کیا؟ ایک مرتبہ میں نے جلالی نگاہوں سے اماں کو گھور کر دیکھا اور کمرے میں چلی گئی تو اماں للچائی ہوئی میرے پیچھے اندر آ گئی اور میرے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، بتاؤ تو صحیح، رات کو ہوا کیا؟ وہی ہوا جو تیری اور شرافت کی مرضی تھی، اس نے میرے ساتھ سب کچھ کیا، پھر کچھ بٹورا بھی یا خالی ہاتھ چلا گیا؟ اماں نے بھی بے شرمی سے کہا، 50 روپے دیے تھے۔ میں نے پلو میں بندھے نوٹ کو اپنی مٹھی میں بند کرتے ہوئے کہا، اچھا 10 روپے تو تم خود رکھو، باقی مجھے دے دو، کھانے کو کچھ منگوا لوں، گھر میں راشن ختم ہو گیا ہے۔ اماں نے میرے دوپٹے کے پلو سے بندھے نوٹ کی گرہ کھولتے ہوئے کہا، اس وقت مجھے 50 کا نوٹ 1000 کا دکھائی دے رہا تھا۔ سنو لڑکی، اگلی بار 50 سے کام نہیں چلے گا، زیادہ لینا ہوگا۔ اماں باہر جاتے ہوئے مجھے ہدایت دے گئیں اور میں اگلی بار کا سوچنے لگی کہ اگلی بار بھی۔ وقت کچھ آگے سرکا اور وہ اگلی باری بھی آ گئی۔ اس دفعہ میں نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ جب 2 مہینے گزر گئے تو میری طبیعت میں بھوچل پن محسوس ہو رہا تھا۔ میں چونکہ انجان تھی اور مجھے معلوم نہ تھا کہ اگلی بار کا رد عمل کیا ہوگا۔ جب طبیعت زیادہ بگڑ گئی تو میں نے اس صورتحال کا ذکر اماں سے کر دیا تو اماں ایک رشتہ دار خاتون کو، جسے سب دائی کہتے تھے، لے کر آ گئی۔ اس دائی نے میرے مرض کی تشخیص کرتے ہوئے اماں سے کہا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا، مگر اماں کو ذرا بھی شرم نہ آئی۔ اگر اماں کی جگہ کوئی غیرت مند عورت ہوتی تو چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جاتی۔ اماں نے میری طبیعت کا ذکر شرافت سمیت ان سب لوگوں سے کیا جن کو وہ اپنا محسن سمجھتی تھی۔ اب روزانہ ہمارے گھر میں اس حوالے سے ایک میٹنگ ہوتی تھی، کیا کیا جائے؟ ارے تم لوگ فکر کیوں کرتے ہو؟ میں تم لوگوں کو ایسا مشورہ دیتی ہوں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ دوران میٹنگ چاچی نادرا نے عقل استعمال کرتے ہوئے کہا، ہاں ہاں بولو چاچی، میں جانتا ہوں تم ہمیشہ پکے مشورے دیتی ہو۔ بھائی نے ایک دم جوش میں آ کر کہا، بیٹا ایسا کر، امبر کی جلد سے جلد شادی کروا دو۔ منگنی تو پہلی ہو چکی ہے، شادی ہو جائے گی تو تم لوگوں کے سر سے بلا ٹل جائے گی۔ مگر چاچی، اس طرح تو ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ یہ میرے بھائی نے کہا، ارے نہیں پتہ چلتا، امبر کا منگیتر بھدو ہے۔ اس نے بڑی آسانی سے کہا، اگر ان لوگوں نے شور مچایا تو ہم یہ الزام امبر کے منگیتر کے سر پر تھوپ دیں گے۔ چاچی کے اس مشورے پر سب گھر والے تو بہت خوش تھے، لیکن اس وقت شرافت کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ بھائی امجد نے میرے سسرال والوں کو پیغام بھجوا دیا کہ اس ماہ آ کر امبر کی شادی کی تاریخ پکی کر جاؤ۔ پہلے تو میرے سسرال والے فکر مند ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جب ہم نے شادی کی بات کی تھی تو چند برسوں کے لیے ہمیں ٹالتے رہے، اور اب اچانک دوسرے مہینے میری شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی اور بڑے سلیقے سے میری شادی ہو گئی۔ صبح ہوئی تو میری طبیعت پھر خراب ہونی شروع ہو گئی۔ جب میری حالت میرے دیور نے دیکھی تو ڈاکٹر کو لے آیا۔ بی بی، آپ نے رات کو کھانا کیا کھایا تھا؟ نہیں ڈاکٹر، کچھ نہیں۔ اور ناشتہ؟ میں نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا، کچھ نہیں۔
میں نے شرم کے مارے آنکھوں کے اوپر دوپٹہ رکھ لیا۔ اب میں منتظر تھی کہ ڈاکٹر کسی بھی لمحے میرا بھانڈا پھوڑنے والا ہے، مگر ڈاکٹر صاحب نے میرے دونوں بازوؤں پر 3 عدد انجیکشن ٹھونسے اور رخصت ہو گئے۔ مجھے سخت تعجب ہوا، یہ کیسا ڈاکٹر ہے جو مرض کی تشخیص نہیں کر پایا؟ پھر مجھے چاچی نادرا کا وہ مشورہ یاد آ گیا جو میرے شوہر اور ڈاکٹر پر فٹ لگ رہا تھا۔ دوائیوں کے استعمال سے میری طبیعت بحال ہو گئی اور اس بات پر میں بہت خوش تھی۔ میری ذلت عزت میں بدل گئی۔ امبر، کل شام کو گاؤں میں شادی کا فنکشن ہے، تم ہمارے ساتھ چلنا، اور ہاں، خود کو خوب اچھی طرح بنا سنوار لینا، کیونکہ تم لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنی رہو گی۔ نئی نویلی دلہن ہونا، اس لیے ہمارے ہاں دلہن کو بڑی توجہ سے دیکھا جاتا ہے۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ میری نند نے مجھ سے کہا۔ جی، میں ضرور چلوں گی۔ میں نے اس کی عزت افزائی کی۔ دوسرے دن شام کو میں نند کے ساتھ چلی گئی، دلہن کے روپ میں نند کے ساتھ شادی کے فنکشن میں چلی گئی۔ ابھی مجھے وہاں بیٹھے ہوئے چند لمحے ہوئے تھے کہ میری حالت اچانک سے خراب ہو گئی، سر چکرانے لگا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے اپنی نند کا سہارا لیا۔ میری حالت کا جائزہ لیتے ہوئے میرے ساتھ بیٹھی ہوئی میرے نند کے کان میں ایک عورت نے کچھ سرگوشی میں کہا، چلو بھابھی، گھر چلتے ہیں۔ میری نند نے حکم جاری کیا تو میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا، چپ چاپ گھر چلی آئی۔ گرمیوں کا موسم تھا اور پیدل چلنے سے مجھے شدت کی پیاس لگ رہی تھی، لیکن مجھ میں اتنی سخت نہیں تھی کہ میں خود اٹھ کر پانی پیتی۔ اس لیے میں چارپائی پر لیٹ گئی اور میں نے اپنے شوہر عزیز کو پانی لانے کا حکم دیا، لیکن چند ہی لمحوں میں پانی کے بجائے میرے گرد سسرال والوں کا مجمع لگ گیا۔ اے گندی عورت، اٹھ نکل جا ہمارے گھر سے، پوری برادری میں ہماری ناک کٹوا دی تو نے، میرے دیور رفیق نے بلند آواز میں کہا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تم لوگ ٹھہرو، میں ابھی اس کی خبر لیتا ہوں۔ میرا شوہر گھسیٹتے ہوئے مجھے کمرے کے اندر لے گیا۔ اب مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ سب کیسے ہوا؟ کس کا ہے یہ گناہ؟ کس کے ساتھ کر کے آئی ہو؟ بتاؤ، ورنہ سب مل کر تیرا قیمہ بنا ڈالیں گے۔ میرا شوہر بولنے کے ساتھ ساتھ مجھے لاتیں بھی مار رہا تھا۔ بتاتی ہوں، مجھے چھوڑو تو صحیح، میں نے روتے ہوئے کہا۔ جی میں آیا کہ کہہ دوں، تم لوگ تو عقل کے اندھے ہو، مگر میں نے یہ نہیں کہا، بلکہ تحمل مزاجی سے کام لیتے ہوئے کہا، عزیز، میں جو کچھ بتا رہی ہوں یہ سب سچ ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ اس گناہ کے لیے اماں نے اکسایا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، دیکھنے میں کتنی معصوم لگتی ہے تیری ماں۔ اگر تیرا عاشق شرافت تھا تو نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ ہم شریف لوگوں کو بدنام کیوں کیا؟ عزیز کی سسکیاں بن گئیں اور میں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا، عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد میرے دیور رفیق نے مجھے گھر سے نکلنے کا حکم صادر کیا اور میں 2 جوڑے کپڑوں کی کھٹری میں باندھ کر پڑوس کے بچے کے ساتھ اپنی ماں کے گھر چلی آئی۔ اس عمر میں کتنی کم عقل تھی، یہ تک نہیں جان پائی کہ یہ معاملہ سنگین رخ اختیار کر لے گا اور اس کا مزہ مجھے پوری عمر چکھنا ہے۔ میرے لیے تو یہ سب کھیل تماشا ہی تھا۔ 4 دن بعد میرا بھائی امجد میرے سسرال والوں سے معافی مانگنے آیا تو ان لوگوں نے معاف نہ کیا اور میرے بھائی سے کہا، آج رات تمہاری بہن کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تم لوگ اگر سننا چاہتے ہو تو فیصلے کے وقت آ جانا۔ برادری والوں نے جو بھی فیصلہ سنایا وہ تم لوگوں کو ماننا پڑے گا۔ رات ہوئی تو اماں اور بھائی فیصلہ سننے چلے گئے۔ فیصلے میں ہمارے خاندان کے چند اہم لوگ موجود تھے۔ عزیز، ہم نے یہ طے کیا ہے، تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اسی طرح ہماری عزت بچ سکے گی۔ میرے دیور نے کہا، نہیں بھائی، ہم مزدور لوگ ہیں، جو بھی جمع پونجی تھی وہ ہم نے امجد کو دے کر امبر کو خریدا ہے۔ اگر میں نے امبر کو طلاق دی تو میں دوبارہ بیوی کہاں سے لاؤں گا؟ عزیز بھجے ہوئے لہجے میں بولا، لعنت ہو تجھ پر، ارے تو کیسا بے غیرت ہے، بیوی کو چھوڑ، بچے کا کیا کرے گا؟ کیا اس گندگی کو پالے گا؟ رفیق نے عزیز کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا اور پھر دونوں بھائی آپس میں لڑ پڑے۔ فیصلے میں موجود سیٹھ فاروق نے دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتے ہوئے کہا، دیکھو رفیق، عزیز اور امجد، تم سب لوگ مجھے بڑا تسلیم کرتے ہو نا؟ تینوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو پھر بڑا ہونے کے ناطے میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں، جو بھی فیصلہ کروں گا وہ تم دونوں کو ماننا پڑے گا۔ جی سیٹھ صاحب، آپ جو بھی کہیں گے وہ ہم قبول کر لیں گے۔ رفیق، عزیز اور امجد نے ایک ہی زبان میں کہا، دیکھو بھائی، جان بوجھ کر لڑکی کی ماں اور بھائی امجد نے رفیق اور عزیز والوں کو رسوا کیا ہے، اس لیے امجد کے گھر والوں کو سزا دینا لازم ٹھہرا۔ ان کے لیے سزا یہ ہے
کہ امجد کی چھوٹی بہن کی شادی رفیق کے چھوٹے بھائی سے کر دی جائے اور انہیں 60,000 روپے نقد جرمانے کی صورت میں 1 مہینے کے اندر دینا ہوگا۔ امجد، اس کا باپ اور اس کی ماں عزیز کے گھر والوں سے معافی مانگنے لگے اور 1 ہفتے کے اندر اندر امبر کی ڈیلیوری کروا کر صرف امبر کو اس کے شوہر عزیز کے حوالے کرنا ہوگا۔ باقی رہا بچے کا معاملہ، سو بچہ زندہ ہو یا مردہ، اب بچے کو اس دنیا میں آنا ہے یا نہیں آنا، یہ مسئلہ امبر کے بھائی امجد اور ماں کا ہوگا، کیونکہ یہ سب کیا دھرا ان دونوں کا ہے، لہٰذا یہ سزا امجد اور اس کی ماں کے لیے کافی ہوگی۔ یہ فیصلہ دونوں فریقین نے بخوشی قبول کر لیا۔ اب 1 ہفتے کے اندر میری ڈیلیوری ہونی تھی۔ کئی لیڈی ڈاکٹر سے بھائی نے بات کی، مگر کوئی بھی میرا کیس نہیں لے رہی تھی، کیونکہ ہم جاہل لوگوں کا کسی پڑھے لکھے سے تعلق تو نہیں تھا۔ اسی بھاگ دوڑ میں 4 دن گزر گئے۔ میری بدنامی کی خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ ہمارے گاؤں میں ایک عورت تھی جو 24 گھنٹے ڈاکٹر کے رابطے میں رہتی تھی۔ بھائی نے جا کر اس عورت سے بات کی تو اس نے امید بندھائی کہ ہمارا کام ہو جائے گا، مگر اس کے لیے ہمیں 10,000 روپے کا قبل از وقت انتظام کرنا پڑے گا۔ ہمارے پاس 10,000 روپے نہیں ہیں، سنا تم نے؟ امبر کے بھائی نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ بھائی کا غصہ میں ضبط نہیں کر سکی، میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں نے دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کرتے ہوئے بھائی سے کہا، بھائی امجد، تم مجھ پر غصہ کیوں کرتے ہو؟ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے تو اماں نے کہا تھا، ورنہ وہ شرافت، اس کو تو میں ماما کہتی تھی۔ تم لوگ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ پیسے میں شرافت سے لے لوں گی، اماں نے کہا۔ دوسرے دن اماں سچ میں شرافت سے 10,000 روپے لے کر آ گئی۔ دوسرے دن صبح کو بھائی، میں اور اماں اس عورت کے ساتھ شہر چلے گئے جس نے پہلے ہی ڈاکٹر سے بات کر رکھی تھی۔ شہر جاتے وقت میں بہت خوش ہو رہی تھی کہ میں آزاد ہونے جا رہی ہوں اس وجہ سے جس نے میرے جسم کو، میرے نفس کو گندا کر ڈالا تھا، جس نے میرا شوہر مجھ سے چھین لیا تھا، جس نے مجھے رسوا کر رکھا تھا۔ جب ہم ڈاکٹر کے کلینک پر گئے تو ہمیں علیحدہ کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد ڈاکٹر صاحبہ نے اپنا دیدار کراتے ہوئے ماڈرن گالیوں سے ہمارا استقبال کیا۔ پھر نرس کو 6-8 انجیکشن اور ڈرپ لگانے کی ہدایت فرمائی۔ ارے لیٹ جاؤ، نرس نے لات مارتے ہوئے کہا تو میں رونے لگی۔ ارے کاہے کو روتی ہے؟ اس وقت تو رونا نہیں آیا جب یہ گندا کام کر رہی تھی، مڈ وائف نے میری ٹانگ کھینچتے ہوئے کہا تو میری حالت غیر ہونے لگی۔ میں کئی گھنٹوں تک آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی۔ مسلسل سیدھا لیٹنے سے میری کمر آگ کا گولا بن چکی تھی۔ میں نے اٹھ کر بیٹھنا چاہا، ابھی آدھا جسم اوپر ہی کیا تھا کہ زوردار ایک تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے زوردار تھپڑ مارا تھا، ظاہر سی بات ہے میری عزت وہ کیوں کریں گی۔ پھر تھوڑی دیر بعد مجھے ہوش آیا تو میرے کانوں نے سنا، ماشاءاللہ بیٹا ہوا ہے۔ یہ اس عورت کی آواز تھی جس کو ہم ساتھ لے کر آئے تھے۔ بیٹے کا سنتے ہی میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو میری نظر سیدھی جا کر بچے پر ٹھہر گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں اس وقت اپنا سارا درد اور غم بھول گئی۔ اس کا گلابی رنگ، کالے گھنے بال، وہ کسی معصوم شہزادے سے کم نہیں تھا، وہ زندہ تھا۔ میں نے اس کے نرم جسم کو چھوا، اس نے میری طرف دیکھا بھی تھا۔ میں نے اسے گود میں لینا چاہا کیونکہ میں اس کی ماں تھی۔ اس وقت میں یہ بھول گئی کہ یہ شرافت کے گندے خون سے بنا ہے، یہ حرام اور ناپاک ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس وقت مجھے کچھ بھی یاد نہ رہا، میں نے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہی تھا، اچانک کسی مرد کے ہاتھوں نے میرے ہاتھوں سے اسے چھین لیا۔ میں نے پلکیں اٹھا کر دیکھا تو وہ مجھے اپنا نظر آیا، میرا بھائی امجد۔ بھائی سے کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے اسے روکنے والے انداز میں کہا۔ بھائی نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور صرف اتنا کہا، چپ۔ ایک لفظ نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی۔ مجھے یاد آ گیا، مجھے شرافت کی زندگی گزارنے کے لیے اپنی اولاد کو خود سے جدا کرنا ضروری ہے۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد بھائی خالی ہاتھ لوٹ آیا۔ میں نے اپنے زندہ وجود کو خالی خالی محسوس کیا۔ چلو امبر، تمہیں تمہارے شوہر عزیز کے پاس چھوڑ کر آؤں، بھائی نے مجھے سہارا دیتے ہوئے کہا۔ عزیز کا نام سنتے ہی میری جان میں جان آ گئی۔ جب میں سسرال پہنچی تو سب نے جی بھر کر گالیوں سے اپنی بھڑاس نکالی، مگر میں حیرت سے اس وقت باہر نکلی جب عزیز نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا، کیسی ہو امبر، کیا کھاؤ گی؟ آج میں عزیز کے 4 بچوں کی ماں ہوں۔ میرا شوہر مجھے کبھی تانے نہیں دیتا، وہ میری بہت عزت کرتا ہے، تبھی تو میں کہتی ہوں میرا شوہر اللہ تعالیٰ کی گائے ہے۔ ہاں، مگر وہ گلابی چہرہ
اور معصوم آنکھیں کبھی نہیں بھولتی، جو ایک لمحے کو میرے طرف اٹھی تھیں اور پھر کچرے کے کسی ڈھیر میں گم ہو گئی تھیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔